والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامنے نظم وقار آپ حضرات درس سے حدیث سماعت کر رہے ہیں اور ریاض الصالحین سے آج ہماری حدیث نمبر جو ہے وہ 973 سے لے کر 978 تک ہے۔ جو روایت آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ چند چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ سفر کی مشقتوں سے، بری واپسی سے، بھلائی کے بعد برائی سے، مظلوم کی بد دعا سے، گھر بار اور مال میں برائی دیکھنے سے۔ اس پر بھی ہم کل کے درس کے اندر گفتگو اس حدیث مبارکہ پر ہو چکی ہے۔ ایک بات میں صرف اس میں اور مزید ایڈ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جہاں سفر میں ذکر اللہ کرنا ہے وہاں سفر کی مشقتوں سے پناہ بھی مانگی گئی ہے، اور ایک آئی ہے مظلوم کی بد دعا۔ کہیں ایسا نہ ہو جو تمہارے ساتھ سفر کر رہا ہو اور دوران سفر آپ اس کا دل دکھائیں، اس کو تکلیف دے دیں، اس پہ ظلم کر دیں، اس پہ زیادتی کر دیں، پھر دیکھو اس کی بد دعا سے بچ کے رہنا۔ اس لیے اب سفر کا بھی ڈھنگ سکھایا جا رہا ہے کہ سفر میں مشقتیں بھی ہوتی ہیں، تکلیف بھی آ جاتی ہیں، تم نے ہر تکلیف پر صبر کرنا ہے، اور صبر پر پھر کیا ملے گا؟ بولیے اجر ملے گا۔ دوسری حدیث مبارکہ حضرت علی بن ربیع فرماتے ہیں کہ میں حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کی خدمت کے اندر حاضر ہوا۔ آپ کے پاس ایک گھوڑا تھا۔ جب آپ نے اس پر اس کی رکاب میں پیر رکھا نا تو آپ نے فرمایا بسم اللہ۔ جب سواری پر بیٹھے تو آپ نے کہا الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد آپ نے دعا فرمائی، وہی دعا جو کل ہماری سفر میں گزر چکی ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ اللہ تو پاک ہے جس نے اسے ہمارے قابو میں دیا اور ہم اس کے موتی کرنے والے نہ تھے، بے شک ہم اپنے رب کی طرف پھرنے والے ہیں۔ پھر آپ نے 3 مرتبہ الحمدللہ کہا، پھر اللہ اکبر کہا۔ پھر اس کے بعد آپ مسکرائے۔ جب مسکرائے نا تو کسی نے پوچھا علی کیوں مسکرا رہے ہو؟ ہنسنے کی کوئی وجہ؟ فرمانے لگے کہ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تھے۔ تو میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا تمہارا رب اپنے بندوں سے خوش ہوتا ہے۔ رب کائنات جو ہے بندوں سے خوش ہوتا ہے۔ کس کلمے پر؟ کس کلمے پر؟ جب بندہ کہتا ہے اے اللہ تیرے سوا میرے کوئی گناہ معاف فرمانے والا نہیں ہے۔ رب گایا فرما رہا ہے میرا بندہ جانتا ہے، جو کہتا ہے نا اے اللہ تیرے سوا کوئی میرے گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے، یہ ان کلمات کو سن کے اللہ تبارک و تعالیٰ جو خوش ہوتا ہے۔ کون جو اللہ کے سوا گناہوں کو معاف فرما دے؟ کوئی نہیں ہے سوائے رب کائنات کی ذات کے۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو تھے نا وضو کر رہے تھے اور وضو کے درمیان مسکرائے۔ پوچھا عثمان غنی کیا بات ہے مسکرا رہے ہو، کوئی خاص واقعہ یاد آ گیا؟ اس نے کہا واقعہ تو کچھ نہیں ہے، بس میں نے تو ایک بار ایسے دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے، وضو کر کے مسکرائے، تو میں نے سوچا کیوں نہ حضور کی ادا کو ادا کر دیا جائے، کیوں نہ حضور کی ادا کو ادا کر دیا جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں تھی
آپ کی ادائیں تھیں، صحابہ کرام ان سنتوں کو، ان اداؤں کو اپنایا کرتے تھے۔ اگر آج ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا لیں، آج ہم پسپائی کی طرف جا رہے ہیں، نیچے گر رہے ہیں، اللہ کی ذات کی قسم ہم سر بلند ہو جائیں گے۔ یہ راز کی بات ہے۔ ہم جو پیچھے ہو رہے ہیں، آج پریشان ہیں، تکلیفوں میں شکار ہیں، مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، ایک وجہ ہے ہم نے رسول اللہ کی اتباع چھوڑ دی ہے، رسول اللہ کے طریقے کو چھوڑ دیا، تبھی تو ہم مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں۔ اب ایک مثال آپ کے سامنے دوں، جنگ احد تھی اور جنگ بدر تھی۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313، جنگ احد میں مسلمانوں کی تعداد 1000، لشکر بھی زیادہ، ہتھیار بھی زیادہ۔ کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جنگ احد کے اندر صحابہ کرام جو تھے وہ بکھر گئے۔ حضور نے فرمایا ٹیلے سے نہ ہٹنا، اس ٹیلے سے نہ ہٹنا، پہاڑ کی اوٹ میں رہنا، اس کو نہ چھوڑنا۔ انہوں نے پہاڑ کی جو اوٹ تھی، جو آڑ تھی، جو ٹیلا تھا، اس کو چھوڑ دیا۔ جو مسلمانوں کو فتح ہو گئی تھی، وہ فتح کیا ہوئی؟ شکست میں وہ تبدیل ہو گئی۔ علماء نے ایک مسئلہ نکالا، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل پیرا ہو جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ دوسری حدیث مبارکہ اور اس کے ساتھ جو دو حدیثیں ہیں وہ ایک ہی مضمون کی ہیں، ایک بخاری میں ہے، ایک ابو داؤد شریف میں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم بلندی پر نہیں چڑھتے نا تو کیا کہتے؟ اللہ اکبر کہا کرتے تھے، اور جب نیچے اترتے ہیں تو کہتے سبحان اللہ کہا کرتے تھے۔ یہ بلندی پر، سیڑھیوں پر، اونچائی پر چڑھنے کی کیا ہے؟ دعا ہے، یاد رہے گی کیا دعا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور جب نیچے اترتے کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کہنے میں تکبیر، سبحان اللہ میں تسبیح، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اگر آپ کے گھر میں سیڑھیاں ہیں، جب بھی چڑھیں کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن پیش نظر ایک بات ہونی چاہیے جو ہم کہنے والا ہوں، جتنی اونچائی پہ چڑھیں گے اس کی ایک حد ہے، اس کی ایک حد ہے۔ صحابہ کرام جب کسی سفر میں ہوتے یا کسی جہاد میں جاتے، اونچائی پہ چڑھتے تو تکبیر کہا کرتے، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی، اونچائی پہ چڑھو کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر اونچائی کی ایک حد ہے، یہ اللہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ اب بتانا مقصود یہ ہے کہ ہر اونچے سے اونچا جو ہے وہ رب کائنات ہے، ہر بڑے سے بڑا۔ پہاڑ پہ چڑھے 10,000 فیٹ، 20,000 فیٹ، 50,000 فیٹ، آخر اس کی حد ہے، مگر رب کائنات کی حد بولیے نہیں ہے، ایک راحت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جب انسان سبحان اللہ کہے گا تو اس میں راحت محسوس ہوتی ہے۔ دیکھیے اوپر چڑھنے مشقت ہے، طاقت لگتی ہے، قوت لگتی ہے، اور نیچے اترنے میں زمین کشش ہے نا، کھینچتی ہے اپنی طرف، تو جلدی انسان اتر آتا ہے، تھکتا اس میں بولیے کم ہے۔ تو کیونکہ اس میں راحت ملتی ہے، جب راحت ملے تو کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ کہیں گے۔ اور تکبیر کہنے سے قوت آتی ہے، جذبہ آتا ہے، جنون طاری ہوتا ہے، اللہ کی پاکی بیان کریں گے۔ آخری بات اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے نا، تو صحابہ نے یہ نعرہ لگا دیا مشقت، حضور نے منع فرمایا اپنی جانوں پر نرمی کرو، سفر میں جا رہے ہو نعرے تکبیر لگاؤ گے تو ابھی دشمن بھی سامنے نہیں، جب دشمن سامنے ہو تو جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو لہذا اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالو، تو جہاں ضرورت پڑے وہاں تکبیر کہی جائے گی، جہاں ضرورت نہیں ہوگی وہ تکبیر بولیے نہیں کہی جائے گی۔ تو سفر میں بھی ذکر اللہ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کریں خالق کائنات ہم چیز کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔